قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد فقال له ابن إنا لنمنعهن فقال فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول إنا لنمنعهن رواه ابن ماجہ فی باب اتباع السنہ. یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے اور اس حدیث پاک میں اور اسی سے ملتی جلتی روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں اور دونوں صحابی، ایک حدیث کے خاطر اپنے بیٹے سے زندگی بھر بات نہیں کی. صحابہ کرام سنت کی بڑی اہمیت اور اس کا بہت بڑا درجہ مقام دیتے تھے، لہذا اس وجہ سے ذرہ برابر بھی حکم رسول کی مخالفت نہیں کرتے تھے اور بڑی شد و مت سے نبی کی سنت پر اور نبی کی حدیث پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. بات دراصل یہ ہے، دیکھو اس حدیث پاک میں مقلدین کے ایک بہت بڑا زوردار کا تماچا بھی لگایا گیا ہے اور ان کے غلط باتوں کی رد بھی اور تردید بھی کی گئی. وہ کیسے؟ مقلدین ان کو کہا جاتا ہے جو اپنے رائے اور قیاس پہ چلتے ہیں، اپنے دماغ، اپنی سوچ، اپنے رائے، اپنے قیاس یا اپنے علماء جو بولے ان کی بات، بس یہی چیز ان کے لیے دلیل ہوتی. اس کے مقابلے میں اگر نبی کی حدیث آ جائے، ہزاروں حدیث آ جائے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اس کو کہا جاتا ہے رائے قیاس پہ چلنے والے. تو رائے قیاس پہ چلنے والے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے. کیوں نہیں آنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں آنا فتنہ ہے اور اسی فتنے کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے. یہ فتنہ کہتے نہیں کہتے، اور اس وجہ سے وہ حدیثوں کا انکار کر دیا. تو ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے اسی کے بارے میں کہا گیا فتنہ. کیا فتنہ ہو سکتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں دنیا والوں سے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے آئے، اللہ کو یاد کرنے آئے اور علماء کرام کی واعظ و نصیحت سننے آئے، جمعہ کا خطبہ سننے آئے، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا. اور وہی مسلمان عورتیں مسجد سے باہر، اپنے گھر سے باہر بے پردہ ہو کر، زیب و زینت ہو کر، رنگ و رونق ہو کر، اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر کے، باضابطہ لپسٹک لگا کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کر کے، بدن میں خوشبو لگا کر کے، فیشن والا کپڑے پہن کر کے، فیشن والے برقعے پہن کر کے گھروں سے باہر جائے، بازاروں میں جائے، مارکیٹ میں جائے، شادی بیاہ میں جائے، میرج ہال میں جائے، باہر کا چکر لگائے، وہ فتنہ نہیں ہے، وہ پریشانی نہیں ہے. اور اللہ کی بندی اللہ کے گھر میں آئے، مسجد میں آئے، نماز پڑھتے کہتے بہت بڑا فتنہ ہے. بتاؤ، یہ حدیث کا انکار ہے. جبکہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، سنن البیہقی، مسند احمد، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن شیبہ، مسند ابو یعلا، مسند بزار، سنن دارمی وغیرہ ذالک، جتنی حدیث کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھو، ساری حدیثوں کی کتاب میں یہ حدیث ضرور لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی. صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی. بذات کا بندوبست تھا، وہ اللہ کی عبادت کر کے جایا کرتی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، صحیح بخاری کی روایت، کہ ہم لوگ اور صحابیات اور مسلمان عورتیں نبی کے زمانے میں مسجد نبی میں فجر کی نماز پڑھنے آیا کرتی تھی اور نماز پڑھ کے واپس لوٹتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ اندھیری کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے. صحیح بخاری. اب اس حدیث کا انکار کر دیکھو تو رائے قیاس کے لگانے والے حدیث کا انکار کر دیا. کیا مسلمان کہو گے، کیا کہو گے؟ اب سوچ لو. تو بہرحال اس حدیث پاک میں کیا بیان کیا گیا دیکھو. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ ایک دفعہ اپنے بیٹے کو نبی کی حدیث سنا رہے تھے کہ بیٹے میرے بچے سن، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ کی باندی کو، لونڈی کو یعنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ اگر وہ نماز پڑھنے آنا چاہتی ہے تو ان کو پوری اجازت ہے، مسجد میں آ کر عبادت کرنا چاہتی ہے ان کو پوری اجازت ہے، کسی کو روکنے کا کوئی حق نہیں، یہاں تک کہ عورت کے شوہر کو بھی روکنے کا حق نہیں ہے نبی کی حدیث کے سامنے۔ بتاؤ، جبکہ شوہر کا مقام کتنا بڑا ہے جانتے ہیں؟ اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا کہ نبی بیان فرماتے ہیں کہ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، تو اللہ تعالی حکم دیتا اس عورت کو کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ بتاؤ، اتنا بڑا مقام ہے، لیکن شوہر کا بھی پاور نہیں۔ نبی کی حدیث سے وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر اپنے عورت خوشی سے پردے میں رکھ کر، اصولی ضابطے میں رکھ کر، حدیث کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں رکھ کر اگر اللہ کے گھر میں آنا چاہتی ہے، بیان وغیرہ سننے، خطبہ وغیرہ سننے، جمعہ پڑھنے، بالکل آ سکتے، روکنے کا کسی کو حق نہیں، یہ کھانے کا مطلب۔ تو بہرحال ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث سنا رہے ہیں تو بیٹے کہنے لگے، کہ بیٹے کا نام تھا بلال، ہاں، وہ کہنے لگے اتنا لگا میں تو رکوں گا۔ اب جیسے وہ تحریک چلا کہ میں تو رکوں گا، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے، فغضب غضبا شدیدا، سخت غصے میں آ گئے، اور غصے کی حالت میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک دوسری روایت میں آیا کہ اس کو زور سے گھوسا مارا بیٹے کو، اچھا کے دور گرا، اور کہنے لگے کیا بولتے ہو؟ احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت تقول ان لنا معنا، میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مت روکو، تم کہتے روکو گے؟ کیا سمجھانے پر بات سمجھ نہیں آ رہی؟ سخت ناراض ہوئے، بات نہیں مانی ان کے بیٹے۔ تو چنانچہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کے خاطر زندگی بھر اس صحابی نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی۔ تو آج کہاں ہمارا سمجھ؟ کہاں سنت پر چلنے کا جذبہ، کہاں سنت پر چلنے کا شوق، وہ رغبت، کہاں سنت کی اہمیت؟ آج اپنے آنکھوں سامنے ہزاروں باتیں سنتے ہیں، لاکھوں نبی کی حدیث سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نبی کی سنت کو، نبی کی حدیث کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی فکر نہیں ہے۔ یہ صاحب رسول کو دیکھو، نبی کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے کس قدر بےتاب رہتے تھے، کس قدر بے چین تھے، کس قدر طرب اور جذبے کے ساتھ عمل کیا کرتے۔ بیٹے سے بات نہیں کیا۔ آج ذرا بولو ماں باپ کو کہ بیٹا نماز نہیں پڑھے کھانا بند کر دو، دیکھ کیا ہوتا ہے، بیٹا کمائی دینا بند کر دے گا، چل جاؤ، نہیں دینا تو جاؤ، کھانا میں باہر کھا لوں گا، کما کے کھا لوں گا۔ ہاں، نوکری والے ہم سروس مین ہیں، کوئی بول سکتا آج کے دور میں؟ کوئی ماں باپ اپنے اولاد کو جو بے نمازی ہو نہیں بول سکتا۔ یا ماں باپ بے نمازی تھے، بیٹا بے نمازی ملے گا؟ اولاد کہاں سے نمازی بنے گی؟ ماں باپ توحید پرست نہیں تو بیٹا توحید پرست کیسے آئے گا؟ تو آج وہ چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جو چیزیں، جو جذبہ، جو شوق ہے، آج اس دور میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سنت کی اہمیت کو سمجھے اور نبی کی حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔